اعوذ باللہ من وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی میری؟ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے واجب روزے پڑھ لیے تھے، مستحب پڑھ لیے، مکروہ پڑھ لیے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حرام، کہ جو اس کی چوتھی اور آخری قسم ہے، والمحرم، اور وہ روزے جو کیا ہیں؟ حرام ہیں. کہہ رہے ہیں صوم العیدین. کون سے روزے ہیں وہ؟ عید کے روزے. عید کے روزے روزہ وہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے کیا ہو جائیں گے؟ روزے. صرف دونوں نہیں عید زہرہ مباہلہ نہیں، عید الفطر اور عید قربان. بس عید زہرہ کا مستحب ہے. دیکھنا ہوگا ہے کہ نہیں ہے. لیکن صوم العیدین جب ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ عیدین، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. اور اس کے علاوہ ہے ایام التشریق لمن کان بمنا. ایام تشریق کے روزے جو منا میں ہو. ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے، 11، 12، 13 یہ ہمارے لیے ہے حرام. کہا لمن کانا بمنا، جو کا اس کے لیے جو کہاں ہو؟ میدان منا میں ہو. تو 10 کا روزہ نہیں رکھ سکتا، 11 کا نہیں رکھ سکتا، 12 نہیں رکھ سکتا اور 13 نہیں رکھ سکتا. یہ روزے کیا ہوں گے؟ حرام. اور ہمارے لیے کون کون سا؟ صرف 10 ذی الحجہ. کہہ رہے ہیں صوم العیدین. محرم کون سے ہیں؟ عید کا روزہ اور بقرعید کا روزہ، یعنی عید الفطر اور عید قربان. وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، ایام تشریق جب کہا جائے تو 11، 12، 13 ذی الحجہ کی. لمن کان بمنا، جو اس کے لیے جو کہاں ہو؟ منا میں ہو. اور کس دن کا روزہ؟ وَيَوْمُ الشَّكِّ، اور یوم الشک کا روزہ. عَلَىٰ أَنَّهُ مِن رمضان، ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ روزہ کس کا ہے؟ رمضان کا. مثلا اگر شعبان کے 29 دن گزر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر چاند نہیں دکھائی دیا ہے تو وہ کس میں ہوگا؟ کنفرم نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں چلا ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اگلا دن کس میں آ جائے گا؟ یوم الشک میں. ٹھیک ہے، کہ وہ رمضان کا پہلا دن ہے کہ شعبان کا آخری دن. تو اس دن آپ روزہ رمضان کی نیت سے رکھ سکتے ہیں جب تک ابھی رمضان معین نہیں ہے. آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے. رمضان کا روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حرام. کہہ رہے ہیں وہ یوم الشک، اور یوم الشک کا روزہ کس طرح کا روزہ؟ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا روزہ علی انہ من رمضان، اس نیت سے کہ وہ کس میں سے ہے؟ رمضان میں سے ہے. وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَّةِ، کیا مطلب صوم نظر المعصیہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے منت مانی کہ اگر میں شارب کے گھر میں چوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو 1 روزہ رکھوں گا. تو یہ نظر کس کی ہے؟ معصیت کی ہے، گناہ کی ہے. تو اگر کوئی انسان ایسی نظر مانتا ہے تو وہ روزہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. کوئی نیت کرے کہ اگر وہ شراب پینے میں کامیاب ہو جائے گا تو 2 روزے رکھے گا. صحیح ہے؟
تو اس نے یہ نیت کس لیے کی، منت کس لیے مانی؟ حرام کے لیے، معصیت کے لیے، گناہ کرنے کے لیے. صحیح، تو وہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یعنی اس لیے کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو شکر کے طور پر ایک روزہ رکھے گا. میں جا رہا ہوں ڈکیتی ڈالنے، اگر کامیاب ہو گیا تو شکر کے طور پر کیا کروں گا؟ ایک روزہ رکھوں گا. اور اس میں ڈکیتی میں کامیاب ہو جائے پھر وہ روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ حرام. وصوم الصمت، خاموشی کا روزہ. پہلے تھا اب نہیں ہے. صحیح ہے، جناب مریم نے رکھا تھا نا. ٹھیک ہے، تو خاموشی کا روزہ کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ اب میں خاموش رہوں گا، بولوں گا نہیں. تو یہ روزہ بھی کیا ہے؟ حرام، کیونکہ شریعت محمدی میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، چپ کا روزہ. والوصال، وصال سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ وصال سے مراد ہے کہ آج صبح آپ نے سحری کی، سحری کر کے روزہ رکھا، پورا دن گزرا پھر بھی آپ نے افطار نہیں کیا، اگلا دن آیا آپ نے سحری نہیں کی، اگلا روزہ بھی ویسے ہی کنٹینیو کر دیا. تو دو روزوں کو لگاتار ملا کر رکھنا بنا افطار کے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولیں گے کیا؟ وصال، صوم الوصال. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہیں آپ مغرب سے زیادہ 2 دن یا 1 دن 1 رات روزہ رکھیں، مثلا 1 دن بھی رکھیں اور رات میں بھی رکھیں بنا افطار کے، صبح سحری کریں اگلے دن کے لیے بس، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صوم وصال. تو یہ حرام کہ میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا. 24 گھنٹے کا جب شریعت نے نہیں واجب کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ والواجب فی السفر، اور واجب روزہ سفر میں رکھنا حرام ہے. اب جا رہے ہیں گھر یہاں سے اور روزہ رکھ کے جائیں تو روزہ ہوگا صحیح؟ نہیں، قصر ہے، قصر میں روزہ ہو نہیں سکتا. والواجب فی السفر، اور واجب روزہ سفر میں رکھنا حرام ہے. اب کیا کون سا جائز ہے؟ کہہ رہے الا النذر المقید بہ، سوائے اس کے کہ آپ نے منت مانی ہو کہ کسی کام میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ سفر میں روزہ رکھیں گے. تو جو منت ہی ایسی ہو کہ جس میں سفر کی کیا ہو؟ قید ہو، ایسی صورت میں وہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. الا النذر المقید بہ، یعنی بالسفر، سوائے ایسی نظر کے کہ جو سفر سے مقید ہو. ٹھیک ہے. وَبَدَلُ دَمِ الْمُتْعَةِ، بدل و دم المتعہ سے مراد کیا ہے شارب؟ یعنی حج میں قربانی کے بدلے. کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ حج کرنے گیا ہے کہ میدان منا میں 10 تاریخ کو یوم النحر جس کو کہتے ہیں اس دن قربانی کر سکے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ کہنا وہ بدلو دم المتعہ، یعنی قربانی کے پیسے اگر کسی کے پاس نہیں ہے حاجی کے پاس تو اس کو کئی روزے رکھنے ہیں؟ 10. 3 وہاں رکھے گا اور 7 سفر سے واپس آنے کے بعد. تو سفر میں جائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو بدل و دم المتعہ 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے آپ. 4 نمبر کا حاشیہ کہتا ہے متعۃ الحج، یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ جو دابہ قربانی کرنا ہے میدان منا میں، اگر کوئی خریدنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، صحیح ہے، تو اس کی کیا کرے گا؟ اس کے بدلے 3 روزے رکھے گا ایام حج میں اور 7 واپس آنے کے بعد. تو یہ روزہ سفر میں جائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو الا میں یہ بھی آ جائے گا. الا میں یہ جو الا آ رہا نا، الا النذر المقید بہ، سوائے یہ کہ جو سفر میں ہی روزے کی آپ نے کیا کر رکھی ہو؟ نظر کر رکھی ہو.
वबदलु दमिल मुतआ, और वो रोजा कि जो आप किस में रखेंगे, हज में कुर्बानी के बदले। कितने रोजे रखने हैं? 10। तो 3 रोजा आप वहां रखेंगे 7 यहां आने के बाद, तो 3 रोजा सफर में हो गया कि नहीं हो गया? वो भी क्या होगा? मुस्तस्ना होगा। वल बुदनतु लिमन अफाद मिन अरफातिन क़ब्ल अल गुरूबी आमिदन, और बुदना वाजिब है। बुदना ये कफ्फारा है, इंशाअल्लाह जब किताबुल हज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि बुदना कब निकालना होगा, कि जब कोई इंसान निकल जाए मैदान अरफात से मगरिबैन से पहले। ठीक है, मगरिबैन से अगर पहले निकल रहा है, यानी मगरिब से पहले निकल रहा है मैदान अरफात से, और आमदन निकल रहा है, क्या होगा? उस पे 1 ऊंट ज़बह करना वाजिब है। अगर वो ऊंट ज़बह नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले 18 रोजे रखेगा, और ये 18 के 18 रोजे कहां रख सकता है? अपने शहर में। अपने शहर में नहीं, वहीं सफर में, हज में। इल्ला में है। आज के जमाने में जैसे सफर में कैसा 18 रोजे रखें? आज के जमाना तो ज्यादा दिन तो लगता नहीं है आने जो काफले जाते हैं उनका टूर 40 दिन का होता है। तो वल बुदना सही है, किताबुल हज में इनकी खुसूसियात आपको मिलेंगी क्या क्या है। लेमन अफादा, अफादा यानी खराजा, अफादा यानी खराजा, मिन अरफात मैदान अरफात से निकल जाए, क़ब्ल अल गुरूब मगरिब से पहले, आमिदन जानबूझ के, औ यकूनु सफरुहु अक्सर मिन हदरे, या ऐसा इंसान हो कि जिसका सफर उसके हदर से ज्यादा हो। मसलन ड्राइवर कोई लखनऊ से दिल्ली बस चला रहा है, कोई अहमदाबाद से पता चला जा रहा है जयपुर जा रहा है, तो उसका सफर क्या है? हजर से घर ज्यादा रहेगा कि सफर में ज्यादा रहेगा? सफर में रहेगा। कोई फेरी वाला है, सही है, तो ऐसे में क्या होगा? उसका सफर में रोजा सही होगा। और किसको कहेंगे? आगे खुद कह रहे हैं, औ यकूनु सफरुहु अक्सर मिन हदरे, किसको कहा जाएगा? वहुव कुल्लु मन लैसा लहू फी बलदिही मकामा अशरत अय्याम, हर वो इंसान के जो अपने बलद में 10 दिन क़याम न करता हो, वो किस में हो जाएगा? कसीरो सफर में चला जाएगा। कहना औ यकूनो, या हो, क्या कहेंगे? या हो सफरुहु, उसका सफर, अक्सरो मिन हदरे, उसके हजर से ज्यादा। हजर कहते हैं अपने वतन में रहना, सफर कहते हैं वतन से बाहर जाना। के औ यकूनु सफरुहु, के या उसका सफर हो, अक्सर मिन हदरिही, उसके हजर से ज्यादा। और ये किस पे इतलाक होगा इसका? कह रहे हैं वह हुआ कुल्लो, हर वो इंसान, मन लैसा लहू, जिसके लिए ना हो, फी बलदिही, अपने बलद में, अपने गांव में, मकामो अशरते अय्यामीन, 10 दिन का क़याम। आनी जो अपने वतन में 10 दिन न रहता हो, उससे पहले ही कहां चला जाए? सफर पे चला जाए, तो वो किस में आ जाएगा? कसीरो सफर में। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इससे मसाइल जो हैं वो कल हम लोग लेंगे। अभी देख लीजिए क्या क्या है मुहर्रम में ईदैन का रोजा। जनाब, हाँ मकरूह में नाफिलतुल सफर, हाँ सफर में नाफिला रोजा रखना, सफर में मुस्तहब रोज़े मकरूह है। मुस्तहब रोजा रखना मकरूह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।